بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو پہلے دل سے پہلے وہ خیال میں آئے گا. خیال کہاں ہے؟ وہ بھی ہمارے اندر ہے. دل کہاں ہے؟ وہ بھی ہمارے اندر ہے. نفس کہاں ہے؟ وہ بھی ہمارے اندر ہے. تو دنیا کی ہر چیز باہر بعد میں آتی ہے، پہلے ہمارے اندر ہے. اگر کوئی ہم پلان کر رہے ہیں کسی کام کے کرنے کا، مان لیجئے ایگزامپل کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کو جج بننا ہے، تو جج تو بنے گا وہ 18 سال کے بعد. لیکن میری اندر چاہت کب آئی؟ جب وہ چھوٹا تھا. یہ چاہت آنے کا مطلب ہے خیال آنا. یہ چاہت آنے کا مطلب خیال آنا ہے. تو میرے خیال میں آئی، میرے خیال میں آیا کہ میرے بچے کو جج بننا ہے، یا ان کے بچے کو جج بننا ہے، یا ان کے بچے کو جج بننا ہے، یا ان کے بچے کو پولیس آفیسر بننا ہے، یا ان کے بچے کو آئی ایس آفیسر بننا ہے، یا ان کے بچے کو بزنس کرنا ہے. یہ کب آیا؟ جب بچہ چھوٹا ہے. آیا کس کو؟ باپ کو. باپ کے کہاں آیا؟ باپ کے تو دماغ میں آیا خیال. آیا نا خیال دماغ میں؟ تو دماغ میں خیال کیوں آیا؟ کسی آفیسر کی عزت ہوتے ہوئے دیکھا، جج کی عزت ہوتے ہوئے دیکھا. خیال تب آیا جب محسوس ہوا، فیل کیا، کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، اچھا سمجھا کہ جج اچھا ہے، بزنس اچھا ہے، بڑا ہے، فائدہ مند ہے، اچھا ہے. تو خیال آیا نا دیکھ کر کے. تو دیکھ کر کے خیال آتا ہے نا. لیکن آتا کہاں ہے؟ دیکھا کہاں؟ باہر. آیا کہاں؟ اندر. خیال تو اندر آیا. تو جو خیال ہمارے اندر آیا وہ اس لیے آیا کیونکہ ہم نے باہر اچھا دیکھا. جب ہم باہر اچھا دیکھتے ہیں تو اندر خیال اچھا آ جاتا ہے. آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے؟ اسی طریقے سے خانقاہ میں ہمیشہ پیر کا وجود نور کا وجود ہے، پیر کا وجود روحانیت کا وجود ہے. یہ ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں، باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ پیر ہمارا نورانی ہے، پیر ہمارا روحانی ہے. پیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت کو رکھے ہوئے ہیں، مولا علی کی قدرت کو رکھے ہوئے ہیں. مولا علی کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ والوں کا دوست ہے، بزرگوں کا دوست ہے. پیر اتنا اچھا ہے. یہ ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں نا، یہ باہر سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اندر خیال کیا ہو رہا ہے؟ میرا پیر بہت اچھا ہے، میرے پیر کی روحانیت اچھی ہے، میرے پیر کی طاقت اچھی ہے، میرے پیر کی اللہ سنتا ہے، میرا پیر بہت بڑھیا ہے. یہ اندر خیال آیا. جب اندر خیال آیا تو اندر اچھا ہونے لگا کہ نہیں ہونے لگا؟ ہمارا باطن اچھا ہونے لگا کہ نہیں ہونے لگا؟ ہمارا باطن اسٹرونگ ہونے لگا، ہمارا باطن مضبوط ہونے لگا. ہمارے دل نے، ہمارے خیال نے، ہمارے دماغ نے اس بات کو اندر سے ایکسپٹ کر لیا. الحمدللہ ہم بہت مضبوط، ہمارے ساتھ بہت مضبوط ہمارا پیر ہے، ہمارا پیر نورانی ہے، ہمارا پیر روحانی ہے. جب یہ خیال دماغ میں آ گیا تو اس پیر سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب یہ خیال دماغ میں آ گیا تو اس پیر سے عقیدت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پہلے خیال میں آیا، اب رشتے میں آ گیا. عقیدت رشتے کو کہتے ہیں، محبت رشتے کو کہتے ہیں. خیال رشتے کو نہیں کہتے. خیال ہمارا اپنا کریشن ہے، ہماری سوچ ہے، جو ہمارے دماغ میں سوچا وہ خیال ہے. لیکن محبت خیال نہیں ہے، وہ ایک رشتہ ہے. عقیدت خیال نہیں ہے، وہ ایک رشتہ ہے. پہلے خیال میں آیا، اب رشتے میں آ گیا. بہت سمجھنے کی بات ہے. تو جو چیز ہم نے باہر دیکھی تھی وہ ہمارے دماغ میں خیال میں لیا، اور خیال میں لے کر کے اپنے دماغ میں خود ایک رشتہ بنا دیا، اور اس رشتے کا نام ہے عقیدت، جو پیر سے جڑ گیا. تو اس رشتے کا نام ہے محبت. بہت اچھا ہے میرا پیر. یہ جو ہم سوچ رہے ہیں میرا پیر اچھا ہے، یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ میرا پیر بہت بڑھیا ہے، ماشاءاللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا غلام ہے، ولیوں کا غلام ہے، بزرگوں کا غلام ہے. اسے بزرگوں سے محبت ہے. وہ اپنے پیر کی قدر کرتا ہے، اپنے پیر کے خلاف نہیں جاتا. وہ اپنے پیر کی بات کو مانتا ہے، اپنے پیر کی عزت کرتا ہے، دادا پیر کی عزت کرتا ہے، ان کے پیر کی عزت کرتا ہے، پورے سلسلے کی تعظیم کرتا ہے، پورے سلسلے کو اہمیت دیتا ہے، پورے سلسلے کو بڑا مانتا ہے. وہ ساری اچھائیاں میرے پیر کے اندر ہے ماشاءاللہ. جب میرے پیر کے اندر وہ ساری اچھائیاں ہیں تو خیال نے کیا لیا؟ مضبوطی لے لی، اور ہمارا خیال اس پیر کی طرف جڑ گیا. جڑ جاتا ہے اس پیر سے. عقیدت میں آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے؟ محبت میں آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے؟
جب عقیدت میں آ گیا اور محبت میں آ گیا، یہاں سے شروع ہوا پہلی سیڑھی، اور یہاں سے بن گیا اس کا رشتہ، پیر سے رشتہ۔ اب جتنا رشتہ یہ مضبوط ہوگا اتنی روحانیت آپ کی مضبوط ہوگی۔ یہ مان لیجئے کہ یہاں سے جو ٹرانسفارمر ہے، پیر ہے، اس سے ہمیں چارجنگ لینی ہے، وہ اس رشتے کی وائر کی وجہ سے ہوگی۔ ایک ہی راستہ ہے، جو وائر ہوتا ہے، چارجر کا جو وائر ہوتا ہے، جو موبائل کو چارج کرتا ہے، اس وائر کو میرے خیال سے لنک وائر بھی بولتے ہوں گے، یا اس وائر کو چارجنگ وائر تو بولتے ہی ہیں، لیکن وہ کنیکٹڈ ہے نا، وہ پاور سے کنیکٹڈ ہے۔ اگر پاور سے ہٹ گیا تو چارج ہوگا نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے جو عقیدت اور جو محبت پیر کی اچھائیاں دیکھ کر، پیر کی بھلائیاں دیکھ کر، پیر کی صاف ستھرائی دیکھ کر، پیر کی محبت اس کے پیر سے، ان کے بزرگوں سے، ان کے اوپر کے بزرگوں سے، پیر کے اخلاق سے، پیر اچھا ہے، بھلا ہے، یہ ساری باتیں دیکھ کر کے جو ہمارے خیال میں بات آئی، یار میرا پیر بہت ایک دم اچھا ہے ماشاءاللہ، یہ جو عقیدت کی ڈور ہے یہ وہ وائر ہے۔ یہ وائر اگر ٹچ میں رہے گا، یہ وائر اگر کنیکٹڈ رہے گا تو عقیدت مضبوط رہے گی۔ عقیدت مضبوط رہے گی تو ہماری باڈی جو ہم نے ابھی مراقبہ کیا ہے، اس مراقبے سے صاف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ صاف۔ میں نہیں کہتا کہ ایک دن میں صاف ہو جائے گی، مراقبے کا اثر سالوں میں جا کے ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے بزرگوں کا یہ ماننا ہے کہ زبانی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 منٹ میں ولی بن جاتا ہے، بول سکتے ہیں بے شک اللہ کی طاقت بھی ہے، وہ کلمے کی قدرت بھی ہے، وہ کلمے میں طاقت بھی ہے، وہ تو 1 سیکنڈ میں ولی بنا دے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی ایسا فرمایا ہے کہ ہم تو 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں ولی بنا دیتے ہیں، لیکن ہمارے تجربے میں ایسا کوئی ولی ہمیں نہیں ملا ہے جو 1 منٹ میں ولی بناؤ۔ یہ ہم اپنے تجربے کی بات بتا رہے ہیں، سمجھانے کے لیے کچھ بھی سمجھا سکتے ہیں۔ جب تک وہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا عقیدت والا، محبت والا، یہی عقیدت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے آگے چل کر، اور یہی محبت آگے چل کر عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور عشق جو ہے وہ تو بس، وہ تو بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ اگر عشق ایک مرتبہ عشق میں تبدیل ہو گئی یہ عقیدت، عشق میں تبدیل ہو گئی یہ محبت، ایک مرتبہ اگر تبدیل ہو گئی تو پھر بس آپ مان جائیے کہ وہ عشق جو جس کا نام میں عشق لے رہا ہوں، وہ عشق جو ہے اس کو بہت سارے بزرگوں نے کہا ہے کہ وہی اللہ کی ذات بھی ہے، وہ عشق اللہ کی ذات بھی وہی ہے۔ یہ اس میں دیکھو ہم کوئی اختلافی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ خانقاہی تعلیم ہے، یہ کوئی منبر پہ بیان نہیں ہو رہی ہے، یہ خانقاہی تعلیم ہے، تو اس کا مطلب کچھ الگ طریقے سے نہ لیا جائے، کوئی بھی الگ طریقے سے نہ اس کا نکالے۔ تو عشق کے تعلق سے بہت ساری باتیں روایتیں اس طریقے کی ہیں کہ عشق جو ہے بس وہ تو منزل ہے، اگر عشق نصیب ہو گیا تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہو گئی ہے۔ عشق کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ بہرحال یہ ساری صفات جو خیال کے بدلنے کی ہوئی، دل کے بدلنے کی ہوئی، نفس کے بدلنے کی ہوئی، نورانی بننے کی ہوئی، یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ ساری شروع تو خانقاہ سے ہوئی، خانقاہ کی تعلیمات سے ہوئی۔ تو خانقاہی تعلیمات کو بالکل پریکٹس کے طور پر، اس پہ عمل کرنے کے طور پر لینا ہے۔ ہم نے دیکھا خانقاہی نظام ایسے ہی ہے کہ خانقاہ میں بڑے بڑے مفتی بھی آ گئے تو پیر صاحب نے ان کو پریکٹس میں ڈالنے کے لیے، ان کے اندر کی کام کو، ان کی روحانیت کو پیدا کرنے کے لیے، ان کی نورانیت کو بڑھانے کے لیے ان سے کتوں کا کھانا بھی بنوایا ہے پیر صاحب نے۔ وقت کے قاضی یونس ایمرے میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، وقت کے قاضی پہنچ گئے پیر صاحب کے پاس کہ حضور ہمیں خانقاہی تعلیم میں سے کچھ عطا کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کہاں اس لائق ہیں، ہم کہاں دے پائیں گے آپ کو۔ بہرحال وہ انہوں نے خوشامد کی، کئی مرتبہ آئے، ایک لمبی کہانی ہے، اگر اس کو کسی کو دیکھنا ہے تو یونس ایمرے کر کے ترکی کا ایک ایپیسوڈ ہے، مطلب ترکی کا ایک ڈرامہ ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے ان کی تربیت کے لیے، حالانکہ ایک عالم اور ایک قاضی کو دل صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو قرآن سے صاف ہو گیا ہوگا نا اس کا دل، حدیث شریف سے صاف ہو گیا ہوگا نا۔ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے حدیث شریف، قرآن شریف پڑھائی جاتی ہے، 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں،
کچھ حضرات 11 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، کچھ حضرات 9 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، کچھ حضرات 7 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، 5 وقت کے نمازی تو کمپلسری ہوتے ہی ہیں، تو پھر ان کے تزکیہ نفس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پاک صاف ہے۔ ان کے تزکیہ قلب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پاک صاف ہے۔ ان کے خیال کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پاک صاف ہے۔ لیکن نہیں، خانقاہ کا جو پیر ہے، خانقاہ کا جو مسند پہ بیٹھنے والا صاحب مسند ہے، وہ یہ جانتا ہے، کیونکہ وہ باطن کا استاد ہے، پیر باطن کا استاد ہے، اور مولانا صاحب ظاہر کے استاد ہیں، مفتی ظاہر کا استاد ہے اور پیر باطن کا استاد ہے۔ پیر یہ جانتا ہے کہ باطن میں، اس کے دل میں ابھی کن چیزوں کی کمی ہے، پیر جانتا ہے کہ اس کے خیال ابھی کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، روحانیت میں لگے ہوئے ہیں یا روحانیت کے خلاف ہیں۔